میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی ایک جانب چل پڑے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرائے کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر رکے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹے اور کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھڑا دیکھا تو فرمایا، اے عمر، مجھے تم سجدے میں دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے، تم نے اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ اسے لب پہ اپنے سجاؤ میاں، وسیلہ ہے بخشش کا سارا درود، نکالے غموں کے تلاطم سے یہ کہ ہے راحتوں کا کنارہ درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی تجربے سے ثابت ہوتی ہیں، اور کتابوں کی کتابیں، واقعات کے واقعات لکھے ہوتے ہیں اس پر، لیکن بس ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، وہ سمجھنے نہیں دیتا۔ درود پاک کی کثرت یہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا باعث ہے۔ کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچ لیں۔ میں بھی سوچوں کہ میں روزانہ کتنے مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور سیریسلی ایک دفعہ سوچیں گے نا تو شاید کیلکولیشن آ جائے گی کہ یار اس معاملے میں کمزوری ہے۔ فضیلت وہ سنتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں،
لیکن بعض اوقات عملی طور پر کمزوری آ جاتی ہے، تو خیر شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، وہ روکتا رہے گا، ہم پھر بڑھاتے رہیں گے، وہ روکتا رہے گا، پھر بڑھاتے رہیں گے. تو یہی زندگی کا تو یہ حصہ ہے، جب تک دم میں دم ہے یہ معاملہ ہے، رہے گا، اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے. کمزوری ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے، دوبارہ برکتیں مل جائیں گی. تو کم سے کم 313 مرتبہ 313 یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں. کم سے کم 500 مرتبہ پڑھیں. سبحان اللہ. علماء فرماتے جو روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اور جو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے حدیث میں اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا. اور دیر کتنی لگتی ہے؟ 313 درود شریف یہ مشکل سے 6 منٹ لگیں گے. 500 پڑھنے ہیں تو یہ 8 منٹ لگیں گے، 1000 پڑھنے تو 12 منٹ لگ جائیں گے. لیکن انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پارہ 25 سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم ایمان والوں سے فرماؤ کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائی کا بدلہ دے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ مزید کچھ عرض کرتا ہوں. پہلی محرم شریف قریب ہے. پہلی تاریخ جو ہے یہ یوم شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ عظیم صحابی رسول ہیں. دنیا میں آپ کا مبارک نام عمر، آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آسمانی کتاب توریت شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے ہیں. انجیل شریف میں آپ کا نام کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج یعنی چراغ ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مکے میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے. اس لیے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی، لہذا آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن و جمال عطا فرمایا، کمال عطا فرمائے. اور یہ کمال، یہ حسن و جمال اللہ سے آپ نے مانگا نہیں تھا، تو بن مانگے آپ کو عظیم الشان حسن و بے مثال کمال عطا فرمائے، تو جو چیز مانگی ہوگی وہ کیسی عالیشان ہوگی. تو مراد رسول سیدنا فاروق اعظم. آپ کو آپ کا جو عدل و انصاف کا جو معاملہ ہوا الحمدللہ بے مثال تھا، اس لیے عادل الاصحاب یعنی صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے کہلائے. 63 سال آپ نے عمر شریف پائی، اور تقریباً 10 سال 6 ماہ اچھے انداز سے آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے. اور اسلام کی تاریخ میں آپ کا دور خلافت یہ مسلمانوں کے عروج کا سنہرا دور تھا. آپ کا انداز حکومت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کا مبارک اخلاق و کردار
خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری، زہد، رحم دلی وغیرہ، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ اور دعوت اسلامی کے جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے المدینۃ العلمیہ شعبہ، اس نے بڑی زبردست آپ کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، فیضان فاروق اعظم، 2 جلدیں، موٹی ضخیم ہے، اس کو لیں، اور خریدنی نہیں ہے تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانے کے 12، 15، 20 صفحے پڑھتے جائیں، آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا آپ کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فاروق اعظم، ان سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بے شک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ مدد تھا، بے شک فاروق اعظم کا خلیفہ بننا فتوحات یعنی کامیابیوں کا ذریعہ تھا۔ اللہ کی قسم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ درختوں کو بھی اس کا غم ہوا۔ آپ فرماتے اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو آپ کو قوت دیتا اور ہدایت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی کتا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے تو ضرور میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 20 آیات ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، 20 قرآن کی۔ اور ایک آیت ہم نے جو شروع میں سنی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14، اس حوالے سے اس کی آج کچھ تفصیل اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، معرفت القرآن یہ بھی ایک تفسیر مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں ورڈ ٹو ورڈ معنی اور اس کے حوالے سے تفسیر لکھی ہے۔ تو قل تم کہو، کس کو کہنا ہے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ یہاں ایمان لانے والوں سے مراد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہیں۔ گویا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی فاروق رضی اللہ عنہ سے فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ آگے ہوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کرے ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی۔ تو اس جگہ ایام اللہ یعنی اللہ کے دنوں کا معنی ہے اللہ پاک کی مدد ملنے یا اللہ پاک کے عذاب اترنے کا دن۔ مطلب کیا کہ وہ غیر مسلم اور منافق لوگ جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے پیارے فاروق سے فرما دیجئے کہ ایسے نادانوں کو معاف فرما دیں۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے 2 معنی بیان فرمائے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ فاروق اعظم سے فرما دیجئے کہ وہ ان غیر مسلموں کو معاف کر دیں، اللہ پاک خود ان بے دینوں کو سزا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اے محبوب فاروق سے فرمائیے کہ ان بے دینوں کو معاف کریں، اللہ پاک فاروق کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اس کے تحت جو علماء نے لکھا، اور یہی وہ بات ہے جس کی اہمیت علماء بیان کرتے کہ تفسیر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ علماء نے اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ بھی ہم نے سنا، اس کے تحت جو باتیں فرمائی سنیے۔ پہلے نمبر پر یہ آیت کریمہ اس بات کی گواہ ہے کہ فاروق رضی اللہ عنہ صاحب ایمان ہیں اور ایسے با کمال مومن ہیں کہ آپ کا رب بھی آپ کے ایمان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، صحابی رسول
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرح رخ انور پھیرا اور فرمایا ایک شخص اپنی گائے لیے جا رہا تھا، پھر وہ اس پر سوار ہو گیا، گائے کو مارنے لگا، اس پر گائے نے اس شخص سے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کام یعنی سواری کے لیے نہیں بنائی گئی، یعنی ہمیں تو اللہ پاک نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب گائے بے زبان جانور ہے اور عربی زبان میں کلام کرے تو تعجب کی بات ہے، چنانچہ صحابہ نے تعجب سے کہا کہ سبحان اللہ، کیا گائے بھی بولتی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس تعجب کے جواب میں فرمایا کہ گائے بولتی نہیں، مگر اللہ پاک چاہے تو گائے کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، اور عمر فاروق نے بھی اس کی تصدیق کی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کیا، ایک بکری کو پکڑ کر لے گیا، چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، بالآخر اس بکری کو چھڑا لیا۔ جب اس بھیڑیے سے بکری چھینی تو بھیڑیا چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا اے چرواہے ذرا بتاؤ جب درندوں کا دن آئے گا اس دن ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تعجب سے بولے سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا کہ بھیڑیا بولتا نہیں، مگر اللہ پاک چاہے تو اسے بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر فاروق بھی ایمان لایا۔ اب اس کے تحت جو بات لکھی وہ سنیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ ہے شان ایمان صدیق، صدیق اکبر کے ایمان کی شان، اور شان ایمان فاروق اعظم کہ صحابہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی کے مبارک فرمان کو سمجھنا چاہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب تو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق و فاروق کے ایمان کو بطور گواہ بیان کر دیا کہ جب میں رسول خدا ہو کر اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر صدیق ہو کر ایمان رکھتے ہیں اور عمر فاروق ہو کر ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً ایسی بات جو میں نے کہی وہ ایسی ہی ہے جیسی میں نے کہی۔ تو علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کے جواب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ایمان کو بطور شہادت یہ ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ صدیق و فاروق کا ایمان بہت کامل اور یقین نہایت پختہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے اور بھی حدیثیں ہیں جس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کے پختہ ایمان کا بھی تذکرہ ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب دکھایا گیا، مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھیں، کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی اس سے بھی کم، کسی کی قمیض ناف تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی آدھی پنڈلی تک۔ پھر مجھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دکھائے گئے، ان کی قمیض ان کے پاؤں سے بھی نیچے اور چلنے میں گھسٹ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین، یعنی وہ لوگ جن کی قمیض سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیض ناف تک تھی وہ قدر مضبوط ایمان والے، جن کی قمیض گھٹنوں تک تھی
وہ مزید کامل ایمان والے جن کی آدھی پنڈلی تک قمیص تھی، ان کا ایمان پہلوں سے زیادہ مضبوط، اور ان دکھائے جانے والوں میں سب سے مضبوط اور کامل و اکمل ایمان والے حضرت عمر فاروق اعظم کہ ان کی قمیص قدموں کے نیچے تک گھسٹ رہی تھی۔ تو اس خواب اور نبوی تعبیر سے معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ نہایت کامل الایمان اور مضبوط دین والے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان یہ جب ان احادیث میں قرآن کی آیتوں کے تحت پڑھتے ہیں تو ان سے اور محبت بڑھتی ہے الحمدللہ، اور پھر جھوم جھوم کے جب نعرے لگاتے ہیں تصور بنتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے جو ایک ذہن دیا ہم کو کہ جو عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اگر بڑھانی ہے تو ان کی سیرت کی، ان کے واقعات پڑھے جائیں، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنے جائیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان کیسی بیان کی گئی، پھر عشرہ مبشرہ کی شان کیسی بیان کی گئی، پھر خلفائے راشدین کی شان کیسی بیان کی گئی، تو انشاءاللہ ان کی محبتیں اور دل میں بڑھیں گی اور جھوم جھوم کر نعرے لگائیں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ تو سبحان اللہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دین میں نہایت پختہ اور بہت مضبوط ایمان والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینی معاملے میں سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر سختی کرنے والے عمر ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے احکام کے معاملے میں میرا سب سے پختہ امتی عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دینی احکام پر عمل کرنے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بڑے سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے ہیں، مگر آپ کی یہ خاص خصوصیت ہے جس کا تذکرہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم یعنی اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام دین کے معاملے میں بہت اسٹرک ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ مثلا فرائض واجبات یہ تو دور کی بات رہی، مستحبات یعنی وہ نیکی جس کے چھوڑنے کا اگرچہ گناہ نہیں، انہیں بھی بالکل نہیں چھوڑتے، ان پر بھی مضبوطی سے استقامت سے عمل پیرا رہتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے دین میں یوں سختی اختیار کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہی سیکھا ہے۔ یعنی ان کی سیرت کے جو واقعات پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کیسے ان کے انداز زندگی تھے، یہ کس طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کے دن بدن ہر لمحہ گویا ان کا تقوی اور پرہیزگاری میں ترقیاں ہی ہوتی جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم آج کل کا جو دور دیکھتے ہیں اس میں ہمارے مزاج پر یہ کمزوریاں چھا جاتی ہیں، کیونکہ خلاف مزاج بات ہو جائے۔ اب جس کا دین پر عمل کا ذہن ہو تو وہ غصے کو کنٹرول کرے گا کہ نہیں؟ ہمیں تو غصہ آتا ہے تو ایک دم پھٹ پڑتے ہیں۔ تو جس کو پتا ہو کہ اسلام نے دین نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ جب غصہ آ جائے تو درگزر کر لیا کریں، ہم غصہ ہوتا ہے تو پھٹ پڑتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں، کہیں ایسا معاملہ ہو تو یہی ناراض ہو کر محفل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نوٹس کراؤں گا کہ بعض کے یہ انداز خاندان کے پورے پروگرام کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اب داماد صاحب آ گئے، کھانے پینے میں یا دینے لینے میں ہی کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی، اب تقریب ہے خاندان کی اور داماد صاحب ناراض ہو کے چلے گئے۔ اب بتائے وہ باپ جس کی اپنی بیٹی کی رخصتی ہے، گھر میں ایک ماحول بنتا ہے نا کہ 20-22 سال جس بچی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اب وہ بچی جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر رخصتی ہو رہی ہے اس کی۔ اب ایسے موقع پر جو قلبی کیفیات ہوتی ہے گھر کی، ایسے میں داماد صاحب جو بڑے والے ان کا ناراض ہو کے چلے جانا، اب ساری توجہ ادھر ہو گئی۔
کھانا کیا تھا، پتہ چلا کہ جناب وہ آج گیس کی ہڑتال ہو گئی، کھانا پکا نہیں ہے، لیٹ ہو جائے گا، اچانک لائٹ چلی گئی، اچانک بارش ہو گئی. آپ خود سمجھتے کہ پروگرامز میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. اب کوئی صاحب اپنے کرسی نہ ملنے پر، لفافہ نہ ملنے پر، میں آیا میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، میرے لیے مسکرائے نہیں، اس بات پر ناراض ہو کر آپ نے ساری محفل کو خراب کرنے کی کوشش کی تو رشتے توڑ دیتے ہیں. جی ہاں، رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں، بارات چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. بجلی کا بل زیادہ آ گیا، آپس میں بھائیوں میں بحثیں ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی. اب سوچیں، غور کریں کہ ہم کیسے مزاج کے لوگ ہیں. مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو غصہ آتا ہے جب بھی تو کنٹرول کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے کہ غصہ آئے جب بھی تو کنٹرول کرنا ہے. خلاف مزاج کوئی بات ہو تو ہم بالکل بپھڑ جاتے ہیں. اور پھر جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں ان کو بھی عرض ہے کہ دین کی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی خلاف ورزی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم یار کیا کریں، بچے ہیں نا، کیا کریں، بچیاں ہیں نا، خاندان کے معاملات بھی تو ہے نا. تو دین کے معاملے میں جہاں روزی کمانے کا معاملہ آتا ہے، کئی ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جدی پشتی، جناب وہ کھیتی باڑیاں کر رہے ہیں، زراعت کا زبردست کام ہے، اور اب نیو جنریشن کے پاس یہ کام آیا تو جناب انہوں نے سود پر لین دین شروع کر دیا. جو زمینیں تھیں ساری بکا گئیں، سارے برباد ہو گئے. کیوں؟ کہ یہ حرام و ناجائز کاروبار جو کیا تھا آپ کا سارا کاروبار اس نے برباد کر دیا. جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کما نہیں سکیں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں دین کے معاملے میں اور ان بزرگوں کی سیرت سے ہم درس دیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. تو ہم دعا کریں گے یا اللہ فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما. کبھی کوئی ایسی بات آئے تو ہم حوصلہ اور ہمت رکھیں، حوصلہ اور ہمت رکھیں، ناجائز حرام ذرائع کے اختیار نہ کریں. بظاہر آمدنی تو لے آئے گا لیکن بہت ساری آفتوں کو بھی لے کر آئے گا. اللہ فاروق اعظم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں جو آج ہم نے سنی شان فاروق اعظم کے تحت، اس میں حکم دیا فاروق اعظم کو کہ آپ معاف کرنے کی عادت بنائیں. سبحان اللہ، رب کریم کے اس حکم ملا اور فاروق اعظم نے ہاتھوں ہاتھ اس پیارے وصف کو اپنا لیا. کیسے؟ آپ کو حکم کب دیا گیا تھا؟ اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ غیر مسلم نے حضرت فاروق اعظم کو گالی دی. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو ماشاءاللہ بہت بہادر تھے، آپ کا ایک گروپ تھا. آپ نے چاہا کہ اس غیر مسلم کو پکڑیں. ادھر آپ نے ارادہ فرمایا اور ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اس غیر مسلم کو معاف کر دیں. اللہ پاک خود اسے سزا دے گا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم مانا اور غیر مسلم کو معاف فرما دیا. کیا شان ہے فاروق اعظم کی. تو آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا، آپ نے فوراً ہی وصف اپنا لیا. پھر ایسا نہیں کہ اس موقع پر ہی معاف فرمایا، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ مستقل طور پر فاروق اعظم نے معاف کرنے کی عادت بنا لی. دور خلافت آپ کا جاری تھا. ایک بار ایک شخص کو کوئی جرم کیا، اسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سزا سنائی تو اس نے آیت کریمہ پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. یہ آیت مبارکہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس میں غور کرنے لگے، پھر اس شخص کو معاف فرما دیا. ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک نابینا شخص کچھ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، بے خیالی میں آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ رہ گیا. اب وہ جانتا تو تھا نہیں، تو اس نے چیخ کر کہا، اے اندھے ہو کیا؟ اب بتائیں کہ اتنی بڑی پوسٹ پر کوئی ہو اور اس طرح سے کوئی آواز لگا دے تو
پارا کتنا ہائی ہو جائے گا. اور فاروق اعظم فوراً اس کے پاس بیٹھ گئے اور میں اندھا تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. نرمی. امیر سے فرماتے کہ جس شاخ پر پھل لگتے نا وہ شاخ جھکتی ہے, وہ جھکتی ہے. تو ہم بھی اپنی طبیعت میں چیک کریں کہیں کوئی ایسی بات ہو تو نرمی اختیار کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حر بن قیس نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے اجازت دے دی. وہ اندر آیا اور کہنے لگا اے خطاب کے بیٹے, خدا کی قسم تم نہ ہمیں صلہ دیتے ہو نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو. اب یہ سننا تھا کہ آپ کو جلال آ گیا. قریب تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیتے. حر بن قیس کہنے لگے اے امیر المومنین, اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو, جاہلوں سے منہ پھیر لو. حر کا یہ کہنا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی کتاب اللہ کی بات سنتے تو ٹھہر جاتے تھے. ہم بھی اس طرح کی عادت بنائیں اور ہم بھی بیجا جذباتی ہو کر, بے قابو ہو کر, برداشت کے سارے وہ ہرڈل جو ہے وہ توڑ کر ہم لڑائی جھگڑے کرنے پہ لگ جائیں. ایسا نہ کریں. ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا, لفظہ پائی پہلے شروع ہوتی ہے پھر ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. آپ کہیں یار بڑی گرمی ہے جناب, مجھے تو بہت غصہ آ گیا. تو غصے کے وقت ہی تو اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. غصہ تو آئے گا ہی, لیکن غصے کے وقت ہی قابو کرنا ہے. اور یہ شیطان کا ایک بڑا زبردست وار ہے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کراتا ہے. جی ہاں, کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ کسی نے شیطان کو دیکھا کہ وہ ایک انگلی اٹھائے جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا. اس نے جب شیطان کو دیکھا تو کہا کہ تم انگلی اٹھائے کہاں جا رہے ہو اور اس انگلی سے تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ اس ایک انگلی سے میں بڑے بڑے جھگڑے کرا دیتا ہوں. انگلی سے جھگڑے کرا دیتے ہو کیسے؟ کہا چلو میں تمہیں دکھاؤں. وہ اس کو لے کر شہر میں پہنچا, بازار میں. وہاں ایک حلوائی مٹھائی بنا رہا تھا. شیطان نے اس کے شیرے میں, جو میٹھا ہوتا ہے جو شیرہ جس میں مٹھائی جو ہے وہ میٹھی کی جاتی ہے, اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبوئی اور ایک قطرہ لے کر دیوار پر جو ہے وہ اس نے قطرہ لگا دیا. شیطان نے اتنا ہی کیا. تھوڑی دیر بعد ایک مکھی آئی اور اس قطرے سے کچھ چوسنے لگی. اب اس کو کوئی شیرے میں اور مزہ آیا تو وہ شیرے کے اندر گھس گئی. اب جیسے گھسی تو مکھی جو وہ پھنس گئی, اب اڑ نہیں پا رہی تھی. قریبی ایک چپکلی نے جب دیکھا کہ میرا شکار تو تیار ہے, پھنسا ہوا ہے وہ, تو اس نے آ کر اس مکھی پر جھپٹا مارا اور مکھی کو اپنے منہ میں لے لیا. نیچے کا جو حلوائی تھا اس کی بلی چپکلی کی کاروائی دیکھ رہی تھی. اس نے کہا واہ, چپکلی نے اس طرح شکار کیا. اس نے چھلانگ ماری اور چپکلی کو اپنے منہ میں لے لیا. برابر کا جو حلوائی تھا اس کے کتے نے جب بلی کی کاروائی دیکھی کہ بلی نے اس طرح کیا تو اس نے بلی پر جھپٹا مارا اور ایسا جھنجھوڑا کہ بلی مر گئی. اب یہ جو بلی تھی یہ اس حلوائی کی پالتو بلی تھی. اس نے جب دیکھا کہ پڑوسی کے کتے نے میری بلی کو مار دیا تو اس کے ہاتھ میں چمچا تھا, اس نے زور سے چمچا جو ہے وہ کتے کو مارا. کتا وہیں پر ڈھیر ہو گیا, مر گیا وہ. اب پڑوسی حلوائی نے جب دیکھا کہ میرے پالتو کتے کو مارا ہے, وہ غصے سے بفرا ہوا آیا, ہاتھ میں اس کے چھری تھی. آتے ہی اپنے پڑوسی کو چھری ماری, دل پر چھری لگی, وہ وہیں مر گیا. اب اس حلوائی کے رشتہ داروں کو جب پتا چلا کہ اس برابر کے حلوائی نے ہمارے آدمی کو مارا ہے, وہ سارے آئے اور انہوں نے اس حلوائی کو مار ڈالا. جب اس حلوائی کے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ ہمارے آدمی کو مارا ہے تو انہوں نے آ کر اس کی دکان جو دیکھا دیکھ پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا, قتل و غارت گری ہو گئی. ایک شیرہ آپس کا مطلب برداشت کی قوت کی کمی.
تو آج حالات جو بھی ہیں آزمائشیں ہیں، گرمی سب کو ہی لگ رہی ہے. اگر آج آپ کماتے ہیں، کما کر گرمی میں آئے ہیں، تو آپ کے گھر میں جو آپ کی عورت ہے اس کو بھی گرمی لگی ہوئی ہے، وہ بھی چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر آفیسز میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ایئر کنڈیشن، گاڑی میں ایئر کنڈیشن، گھر میں آتے ہیں تو اپنے کمرے میں بھی ایئر کنڈیشن. لیکن گھر والے، آپ تھوڑی دیر کچن میں جائیں تو پتہ چلے کہ اس گرمی میں، اس کچن کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. پھر لائٹوں کا جانا، دیگر کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ہی سارا کچھ محنت کرنے والا اور سارا کچھ ٹینشن لینے والا سمجھتے ہو، جیسے چاہتے ہیں دوسرے پر غصہ نکالتے ہیں. آپ سیٹ صاحب ہیں، آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ کے بزنس کا معاملہ ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ ملازموں کو جھاڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ملازم کے بھی گھر میں آپ نے جو تنخواہ دی ہے اس نے پورا نہیں ہو رہا، بچوں کی فیسیں نہیں بھری جا رہی، آج بجلی والے کاٹنے آ گئے، کل گیس والا کنیکشن نکالنے آ رہا ہے، اس کے گھر میں بھی 20 قسم کے ٹینشن ہے. آپ نے اور اس کو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو وہ بھی تو انسان ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم معاشرے کی جب پوزیشن دیکھتے ہیں تو ہائپر ہونا، غصہ کرنا، مار دھاڑ کرنا، اس نے ہمارے اندر بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں. یعنی اگر کوئی کہیں پر بھی کسی سطح پر کوئی ذمہ دار بنتا ہے، آپ اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے تحت جو لوگ ہیں، اگر ان کو پتا چلے کہ آج جو 3 بجے دعا مانگی جائے گی، دعا قبول ہوگی، ایمانداری سے سوچیں کہ آپ کے ماتحت آپ کے جینے کی دعا کریں گے، آپ کے مرنے کی دعا کریں گے. آپ کو کہ جناب میرے بغیر یوں نہیں چلتا ہے، تیرے میرے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے جس کو زندہ رکھنا ہے، اللہ پاک اس کو روزی عطا فرمائے گا. ہم تھوڑا تحمل سے، برداشت سے کام تو لیں، اور پھر بزرگوں کی سیرت دیکھیں کہ اس سیرت میں ہمیں درس کیا ملتا ہے. یہ نرمی اور نرمی کرنے والے تھے، اخلاق سے پیش آنے والے تھے، تحمل، برداشت کا اعلیٰ مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں. تو آج یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے تذکرے کر رہے ہیں نا. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت کو دیکھ کر ہم نرمی اختیار کریں. گھر کے معاملات میں دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہیں، اور جس نے نرمی اختیار کی اس کو کیا برکتیں ملتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے، اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا. بھائی معاف کب کیا جائے گا؟ جب اس نے زیادتی کی ہے. زیادتی کی ہے تبھی تو ہم معاف کریں. اور شعب الایمان میں ہے، ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک کریم تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا جو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے. عزت کا معاملہ نہ بنائیں کہ جناب میں معاف کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی. کوئی کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے، میں کیسے معاف کروں؟ کوئی کہتا ہے اس نے بڑے بازار میں میری بے عزتی کی، میں کیسے معاف کروں؟ معاف کریں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو معاف کرے گا اللہ پاک اس کی عزت ہی بڑھائے گا، عزت بڑھائے گا. اور دل سے معاف کرے، دل سے معاف کرے، دل ہی دل میں معاف کرتے. بلکہ امیر اہل سنت نے اپنا ایک بڑا پیارا خوبصورت رسالہ ہے، جو یہ کہتے ہیں نا میرے کو غصے کی بہت عادت ہے، وہ رسالہ پڑھیں، اس میں وظائف بھی لکھے. امیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص گھر پر آیا تو گھر والوں نے کھانا لگایا. اب کھانا جب لگایا تو جیسے لقمہ منہ میں لیا، نمک زیادہ تھا. اب آج اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو برتن پھینکیں گے، چٹیاں پکڑیں گے، دو لگائیں گے، ادھاڑ پچھاڑ کر دیتے ہیں، مارا ماری کر دیتے ہیں. اس شخص نے جیسے ہی کھایا نمک زیادہ تھا، سمجھ میں آ گئی کہ بیوی نے غلطی کی ہے. اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یار آج بیوی نے غلطی کر دی، میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، اللہ پاک میری غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اگر آج میں بھی اپنی بیوی کو معاف کر دوں تو دل ہی دل میں اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا. جب اس کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں دن میری بندی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تو نے اس کی اس خطا کو معاف کیا، ہم نے اس کے بدلے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. ہم معاف کرنے والے تو بنے،
درگزر تو کرے. اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، 4 نصیحتیں فرمائیں. 4 نصیحتیں بہت اہم ہیں، سنیے اور دل میں بٹھائیے، یہ اسی لائق ہیں. آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود بچتا نہیں اسے بچایا نہیں جاتا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کیجئے، روز قیامت انشاءاللہ معافی ملے گی. توبہ کیجئے، اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے. خود گناہوں سے، بری عادتوں سے، برے کردار سے، برے اخلاق سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانے کی کوشش کیا کیجئے. رب کریم غیب سے مدد فرمائے گا. ہم کہتے ہیں یار بری عادتیں نہیں چھوٹتی، ہم کوشش کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، گڑ گڑاتے بھی رہیں، رب کریم رحمت فرمائے گا، انشاءاللہ بری عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے سے معافی ملتی ہے. معاف کرنا اپنائیں، گھر میں، باہر میں، ہر جگہ. ملازموں سے، گھر میں کام کرنے والیاں کوئی آتی ہیں تو گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی نرمی اختیار کریں. یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ جھاڑنا، اگر کسی سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے، جیسے بعض اوقات ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی، بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی، یعنی سمجھنے والی اور دل میں بٹھانے والی. یہ مثال، ایک عورت جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی، باورچی خانے میں، اچانک گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی، گلاس گرا اور گلاس ٹوٹا. اب 2 طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، اور ان 2 طرح کے رد عمل میں کتنا بڑا لیسن ہے. رد عمل کیا ہوتا ہے کہ عورت باہر آئی، اس نے بچے کو ایک زوردار تھپڑ مارا. یہ کیا کیا ہے؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر بچے نے گلاس توڑا، بچے کو لگا ایک. ایسے موقع پر بچے کے دل میں کیا آتا ہے کہ گلاس اہم، گلاس اہم ہے. اور اگر گلاس ٹوٹے اور ماں آ کر بچے کو کہے ارے بیٹا لگی تو نہیں، بچہ کیا کہے گا؟ میں اہم ہوں. بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کے اندر ہماری محبت نہیں ہے، ملازمین ہم سے محبت نہیں کرتے، رہے کیسے کریں گے؟ ایک گلاس ٹوٹنے پر آپ نے اس کو تھپڑ لگا دیا، وہ تو یہی کہے گا نا گلاس اہم ہے. اور اگر گلاس تو ٹوٹ گیا جس کو ٹوٹنا تھا، ہم نے آ کر پوچھا بیٹا لگی تو نہیں، اب کیا کہے گا؟ میں اہم ہوں. یہ چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہے نا، ہم معاشرے میں بڑا ترقی کرتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ترقی ہوتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ کے آخر میں اللہ پاک نے فاروق اعظم کی شان بیان کی، لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ بدلہ دے قوم کو اس کا جو وہ کماتے ہیں. ایک قول کے مطابق یہ بھی فاروق اعظم کی شان ہے. آپ کو فرمایا گیا اے فاروق آپ معاف کیا کیجئے، اللہ پاک اس کو آپ کو جزا دے گا. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر تھے، قاری نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. اسے سن کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک عمر کو اس کے اعمال کی جزا دے گا. جزا کیا ہوگی؟ جو فاروق اعظم کو دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے روز قیامت فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس وقت اسلام جسمانی صورت میں آئے گا، عرض کرے گا اے رب رحمان یہ عمر ہیں، انہوں نے دنیا میں میری عزت بلند کی، آج میدان قیامت میں تو انہیں عزت عطا فرما. اس کے ساتھ فاروق اعظم کو 2 جبے پہنائے جائیں گے. ان جبوں کی خوشبو ایسی ہوگی ایک کو بھی دنیا میں کھول دیا جائے ساری دنیا اس کی مہک سے معطر ہو جائے. فاروق اعظم کو نورانی اونٹنی پر بٹھایا جائے گا، آپ کے آگے 70,000 جھنڈے لہرا رہے ہوں گے. اس وقت میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی اے اہل محشر یہ عمر ہیں انہیں پہچان لو. اللہ پاک فاروق اعظم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو یہ دعوت اسلامی کے
دینی ماحول کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جب بھی ان بزرگوں کے صحابہ کے ایام آتے ہیں تو ان کی سیرت پر بیان ہوتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ نیاز عثمانی کی ابھی ہم نے پچھلے دنوں، تو کیا ہے، کوئی خاص دیگے نہیں چڑھانی ہے، جو گھر میں پکتا ہے اسی میں ان کی یاد منا لے، اسی پہ فاتحہ کر لے، انشاءاللہ دیکھیں کیسا فیضان فاروق نصیب ہوگا، کیسا فیضان عثمان نصیب ہوگا، کیسا فیضان صدیق نصیب ہوگا۔ اور یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، میں آخر میں ایک بات آپ کو عرض کروں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک چرواہا یہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے لے گیا، تو جب واپس آ رہا تھا تو کچھ زمین دلدلی تھی، ایک بکری اس میں پھنس گئی، چرواہا آگے نکل گیا، جب بکری دلدل میں پھنسی تو نکل ہی نہیں پا رہی تھی، ایک بھیڑیا پیچھے سے آتے آتے اس نے دیکھا کہ میرا شکار تو تیار ہے، اب اس کی طرف بڑھنے لگا، اور یہاں چرواہا جو ہے وہ اپنی ریوڑ کو لے کر جب پہنچا، جب اپنے حساب میں اس نے جمع کیا اور گنتی کرنے لگا تو ایک کم، ابھی حیران ہوا کہ کہاں رہ گئی ایک بکری۔ خیر ان کو بند کر کے وہ اپنی کلاڑی اور ڈنڈا لے کر بکری کی تلاش میں نکلا، ادھر بھیڑیا جو ہے وہ اپنے شکار کی طرف بڑھنے لگا تو بکری مسکرا رہی تھی، بھیڑیا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں تیرا شکار کرنے بڑھ رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ابھی پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ چرواہا آیا، اس نے اپنی بکری کو دیکھا کہ بکری تو دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور بھیڑیا حملہ کرنے لگا ہے، تو اس نے بھیڑیے کو لگائے دو چار ڈنڈے، تو بھیڑیا تو بھاگا وہاں سے، آگے بڑھا، اس نے بکری کو نکالا، پانی سے دھویا، تو بکری اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ تیرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، تیرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا رکھوالا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا اور مجھے سلامتی کے ساتھ لے جائے گا۔ تو ہم جن سے نسبت کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کی فاتحائیں کی ہیں، ہم نے جب ان سے محبتوں کو اظہار کیا ہے، تو دنیائی میں نہیں، قبر میں، حشر میں بھی انشاءاللہ ان بزرگوں کا ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے گا، پیارے نبی شفاعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ان بزرگوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ